اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام۔ یہ بھائی کا سوال ہے، کیا حج اور عمرے پر آنے کے لیے مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟ میرے بھائی، حج عمرے کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، مدینہ سے نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی صرف مکہ آتا ہے اور وہیں سے واپس چلا جاتا ہے، اس کا حج صحیح ہے، عمرہ صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی مدینہ آتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے اور یہیں سے واپس چلا جاتا ہے، مکہ نہیں جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی مکہ بھی آتا ہے، مدینہ بھی آتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ مدینہ میں نہیں آئیں گے تو عمرہ مکمل نہیں ہوگا، یہ نظریہ غلط ہے۔ اور اس بارے میں جو روایات مشہور کر دی گئی ہیں، جو زبان زد عام ہیں، وہ یا من گڑت ہیں یا اتنی ضعیف ہیں کہ انہیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے بے رخی کی، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کہا جس نے فوت ہونے کے بعد میری زیارت کی گویا کہ میری زندگی میں زیارت کی، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی آپ نے فرمایا جس نے ایک ہی سال میں میری قبر کی اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی، میں اس کو اللہ کی طرف سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو ایسی روایات جو اور ایسے ہی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یہ بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ واضح کیا ہے حدیث کے بڑے بڑے اماموں نے، امام بہقی نے، امام دارقطنی نے، امام عقیلی نے، امام ابن تیمیہ نے، امام ابن حجر نے، امام ابن عبدالہادی نے، ان تمام اماموں نے وعدہ کیا کہ یہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں۔ تو مسجد نبوی میں آنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ روایات جو ہیں ان کی وجہ سے آنا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی خاطر آپ آئیں اور جتنی نمازیں یہاں پڑھ سکیں اتنی بہتر ہیں۔ 1 پڑھیں اچھی بات ہے، 5 پڑھیں اچھی بات ہے، 50 پڑھیں اور اچھی بات ہے، 100 پڑھیں، 1,00,000 پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ لیکن یہ کہنا کہ 40 41 نہیں 40 39 نہیں 40، یہ 40 کے ہندسے کی دلیل ہونی چاہیے۔ اور جو روایت آتی ہے اس بارے میں وہ ضعیف ہے۔ اور وہ روایت کس کتاب میں آتی ہے؟ امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں آتی ہے۔ کس امام کی کتاب میں آتی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے، جس میں 30,000 سے زائد حدیثیں ہیں۔ اکثر صحیح ہیں، کہیں کہیں پہ ضعیف بھی آ گئی ہیں، اور یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے نبیت بن عمر، وہ مجہول ہے، اس کے قوائف کا پتہ نہیں چل سکا، اس کا ڈیٹا نہیں مل سکا۔ تو نامعلوم آدمی جب یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا، علماء کرام اس کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے۔ جب نامعلوم آدمی یہ کہے اللہ کے رسول نے یہ کہا، وہ خود نامعلوم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں سچا تھا جھوٹا تھا، کیسا آدمی تھا کیسا نہیں۔ اور صحیح حدیث وہ ہے جو ترمذی میں آتی ہے، صحیح حدیث وہ ہے جو ترمذی شریف میں آتی ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ جو اللہ کے لیے 40 دن نمازیں پڑھے۔ کتنے دن؟ کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 200۔ کتنی نمازیں ہو گئیں؟ جو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن کی نمازیں پڑھے، اس کو 2 خوشخبریاں ملتی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے۔ پہلی خوشخبری یہ کہ جہنم میں نہیں جائے گا، دوسری خوشخبری یہ کہ یہ منافق نہیں ہے، اور اس میں مسجد کی کوئی قید نہیں، کوئی بھی مسجد ہو، چاہے پاکستان کی ہو چاہے انڈیا کی ہو، کسی ملک کی ہو، کوئی بھی مسجد ہو۔ تو یہ ہے صحیح حدیث۔ تو اس لیے یہاں پہ 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور ہماری طرف سے آپ 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، 1,00,000 پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔